Hello and assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में आई एम फाइनली एड्रेसिंग अ थिंग, क्योंकि मैंने आप लोग को कहा था कि मैं 3000 स्पेशल पे 3000 सब्सक्राइबर स्पेशल जो वीडियो होगी दैट इज़ गोइंग टू बी Q&A वीडियो, क्योंकि मैंने 300 पे भी Q&A बनाई थी। तो मैंने सोचा था कि इस बार 3000 सब्सक्राइबर्स पे भी Q&A बनाऊंगी। तो मैंने एक लिंक दी थी जो कि मेरे कम्युनिटी वाली पार्ट में अभी भी है। इफ़ यू स्टिल वांट टू गो एंड आस्क क्वेश्चंस यू कैन स्टिल गो। वहाँ पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए हुए थे कि पाकिस्तान स्टडीज़ की मेमोराइजेशन आप कैसे करती हैं और उसके बारे में कुछ बता दें, आपका क्या तरीका है, क्या टिप्स हैं, वट एवर इट इज़ आप हमें पाकिस्तान स्टडीज़ का बता दें। क्योंकि एक तो पाकिस्तान स्टडीज़ का कोर्स ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा ऑब्वियसली रट्टा वाला सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना है ही नहीं। आपने याद करना है, जो जो हुआ है वो आपने याद करना है और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं फाइनली इस पर एक वीडियो बना दूँ। एंड येस, इफ़ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब टू मी, गो एंड सब्सक्राइब ऑलरेडी गाइज, जल्दी से 3K कराओ। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू help me reach at least 1K on Instagram as well. So let's get started. अच्छा, तो पाकिस्तान स्टडीज़ का ये सीन है कि आपने सारी चीज़ें याद करनी है। तो कुछ चीज़ें जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ आपने याद करना है तो आपको ऑब्वियसली ऐसे याद करना पड़ता है कि वो आपको वर्ड टू वर्ड याद हो। पेपर में आप वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तो ही पूरे नंबर आएंगे, और कोई तरीका नहीं है इसका। तो पाकिस्तान स्टडीज़ स्पेशली मैं ऐसे याद करती हूँ कि मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब मैं याद करती हूँ ना तो मैं लिखती हूँ। पहली बार मैं जो भी सब्जेक्ट याद कर रही होती हूँ, व्हेन आई एम मेमोराइजिंग इट और रीडिंग द सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे चैप्टर नंबर 1 है इसका मैं पहली बार कर रही हूँ तो मैं याद करके लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पहला पैराग्राफ याद कर लिया, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, आई राइट इट फर्स्ट वन, आई राइट इट फर्स्ट टाइम, मैं लिखती ही लिखती हूँ। जैसे पहला पैराग्राफ है, आई गिव माई सेल्फ 10 to 15 मिनट्स, और उतनी देर में मैंने जितना याद कर लिया, जो मुझे याद रह गया, आई क्लोज़ माई बुक एंड आई स्टार्ट राइटिंग इट। उसके बाद मैं वो लिखती हूँ और उसके बाद आई चेक इट कि मैंने कितना करेक्ट लिखा है, कितना गलत लिखा है। ऑब्वियसली क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होता है, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ स्किप की हुई होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं। एंड इट्स नॉट अ बिग डील, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू लर्न। अगर आपने 6 लाइनों में से एक स्किप कर दी और एक गलत लिखा है, यू स्टिल डिड समथिंग, यू मेमोराइज्ड 4 लाइन्स, इट्स स्टिल अ बिग थिंग। तो फर्स्टली तो मैं ये करती हूँ, ये हर सब्जेक्ट के साथ मैं करती हूँ। पहली बार मैं उसको याद करके लिखती हूँ, सेकेंड टाइम से फिर मैं उसको सिर्फ मेमोराइज़ करती हूँ, और फिर मैं लाउडली पढ़ती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मुझे मेमोराइज़ है या नहीं। और थर्ड टाइम से आई जस्ट रीड द बुक एंड आई डू नॉट राइट इट। मैं किसी को सुनाती भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती, बस मैं वो पढ़ रही होती हूँ, दैट्स इट। उसके बाद फिर मैं दूसरी चीज़ जो करती हूँ वो ये है दैट आई इमेजिन। अच्छा, इमेजिनेशन स्किल्स इसके लिए आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ बुक रीडर मेरी इमेजिनेशन स्किल्स ऐसी हैं कि आई कैन ईज़िली इमेजिन अ सिनेरियो। तो आपकी इमेजिनेशन स्किल्स इसके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड हैव गुड इमेजिनेशन स्किल्स विद गुड सिनेरियो मेकिंग स्किल्स। उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाता है पाकिस्तान स्टडीज़। तो आप ये इमेजिन करें दैट यू आर सिटिंग इन अ क्राउड और यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन योर ऑडियंस, एंड आप कोई मतलब स्पीच दे रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, और आपके आगे जो लोग बैठे हैं आपने उनको समझाना है कि इस पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की आज़ादी वाला है, फॉर एग्जांपल लाहौर रेजोल्यूशन है। तो आपने उन सामने जो बैठे हुए लोग इतने सारे आपने इमेजिन करना है और आपने उनको समझाना है कि लाहौर रेजोल्यूशन में क्या हुआ था, किन किन डेट्स को हुआ था और कैसे हुआ था। तो आप जब उनको समझाने की कोशिश करेंगे ना, किसी और को समझाने से पहले हमेशा ज़रूरी होती है कि आप वो चीज़ खुद आपने समझी हुई हो। तो जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं ना, आप रियलाइज़ ही नहीं कर रहे होते कि आप इतने ब्लैंक माइंड से उसको रीड कर रहे हैं, आपको रियलाइज़ नहीं होता कि मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आई हुई कि ये लिखा हुआ क्या है। जब आप ये सोच के करेंगे कि मैं अगले किसी इंसान को समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ, तो फिर आप ईज़िली, आपको ख़ुद भी समझ आएगा, आपको ख़ुद भी मेमोराइज़ हो जाएगा। थर्ड चीज़, मैं हमेशा से बचपन से जो है ना, मैंने बहुत सारी कंडक्शंस की हैं, और मैं जो है बचपन से बहुत ज़्यादा इवेंट्स मैंने होस्ट किए हुए हैं। तो इवन एक स्टेज ऐसा आ गया था कि एक्सटेम्प्रेरी मुझे करना पड़ता था। एट लास्ट मोमेंट मुझे पता चलता था दैट यू हैव टू होस्ट एन इवेंट, तो ये भी हो चुका है। खैर, इस तरह के इवेंट्स में जो है ना वो याद करनी होती है आपको, जो आपकी कंडक्शन होती है। तो कंडक्शन याद करते हुए मैं हमेशा ये करती थी कि मैं आई वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, आई स्टिल डू दैट। आई वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आई वुड प्रिटेंड कि मेरे सामने ये सारी ऑडियंस है और आई एम होस्टिंग एन इवेंट, और मैं अभी स्टेज पे ही हूँ
اور میں وہ امیجن کر کے میں اس کو میمورائز کرتی تھی، تو پھر وہ میمورائز ہو جاتا تھا. تو اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، آپ نے پاکستان اسٹڈیز کی بک لے کے اس طرح سے کھڑا ہونا ہے شیشے کے سامنے اور یہ امیجن کرنا ہے کہ آپ کسی جلسے وغیرہ میں ہیں اور آپ نے جو ہے نا یہ کہانی سنانی ہے سب کو بار بار، اور آپ نے بہت ایمفیسس کے ساتھ، بہت فوکس کے ساتھ سنانی ہے. اور جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل کنڈکشن یا اسپیچ، تو آپ اس کو 3-4 دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو میمورائز ہو جاتی ہے. تو جب آپ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی میمورائز ہو جاتا ہے. فورتھ تھنگ جو ڈیٹس ہیں، اب ڈیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیٹیو لرننگ کرنی پڑتی ہے. وہ آپ کو ایسے کرنی پڑتی ہے جیسے فار ایگزامپل 22 مارچ کو کچھ ہوا ہے یا 23 مارچ کو کچھ ہوا ہے، تو سائڈ بائی سائڈ آپ کی فیملی میں ہو سکتا ہے کسی کی برتھ ڈے ہو 25 مارچ کو فار ایگزامپل، تو آپ یاد رکھ لیں کہ بھائی اس انسان کی برتھ ڈے سے 2 دن پہلے لاہور ریزولوشن کا سین ہوا تھا. یا پھر فار ایگزامپل جو ہے نا یہ ڈیٹ ہے اور اس سے 2 دن بعد کسی کی برتھ ڈے ہے، کسی کی اینیورسری. اس کے لیے پھر آپ کو برتھ ڈیز یاد کرنی پڑیں گی. اینڈ اف یو ہیو اے بیڈ میموری دین دس ٹپ از ناٹ فار یو اگین، آئی ایم سوری. آپ کو پھر ڈیٹس بہت مشکل سے یاد کرنی پڑیں گی. یا پھر آپ ایک ٹائم لائن بنا رہے ہیں، آپ جو ہے نا جب پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں ساتھ میں ایک پیج لیں یا ایک نوٹ بک لیں، اس پہ آپ ہر ایک ڈیٹ، فار ایگزامپل ڈیٹ لکھیں، آگے اس کا ایونٹ لکھیں کہ کیا ہوا تھا، پھر اس کی ڈیٹ لکھیں، پھر ایونٹ لکھیں کہ کیا ہوا تھا. ایون دو اگر آپ کو یاد ہو کہ اس ایونٹ میں ہوا کیا کیا تھا، وہ آپ کو یاد ہو بھی، اگر آپ کو ڈیٹ نہ یاد ہو تو ایٹ دا اینڈ جب آپ ریویژن کر رہے ہوں گے تو آپ جب وہ پڑھیں گے کہ یہ ایونٹ اس ڈیٹ کو ہوا تھا، تو ایونٹ جو ہوا تھا وہ تو آپ کو یاد ہو گئی ہوگا، تو آپ کو ڈیٹ بھی ریکال ہو جائیں گی. اور اگر آپ یہ لکھ کے اپنے ساتھ رکھ لیں اور کوشش کریں کہ ہر ایک دن چھوڑ کے یا ایٹ لیسٹ ہفتے میں 2-3 دفعہ ان ڈیٹس کو بار بار گو تھرو کریں، تو آپ کو وہ ایسے یاد ہو جائیں گی جیسے ابھی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ واٹس دا ڈیٹ آف انڈیپینڈنس فار پاکستان، تو آپ جلدی سے کہہ دیتے ہیں 14 اگست. تو اگر اس طرح آپ بار بار گو تھرو کریں گے اس چیز کو، بار بار دیکھیں گے، بار بار وہ آپ کی نظروں سے گزرے گی، تو ایٹ دی اینڈ وہ آپ کو یاد ہو ہی جائے گی. اور اگر آپ کو پیپر میں پھر بھی نہیں یاد رہتا ہے تو ایون اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ ویژولز آنا شروع ہو جاتے ہیں اس پیج پہ آپ نے جو لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ لکھا ہوا تھا، اس پیج کے ساتھ یہ ڈیٹ لکھی ہوئی تھی، تو اتنا لیول کا ہو جاتا ہے کہ پھر آپ جب بار بار دیکھیں گے سو اٹ کین بی ہیلپ فل ان دیٹ کیس ایز ویل. اس کے بعد پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سٹوری کی طرح یاد کریں. جیسے فار ایگزامپل چیپٹر نمبر 1 ہے، آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں آئیڈیالوجی کیا ہے، پھر وہ آئیڈیالوجی کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، پھر وہ کمپوننٹس آف آئیڈیالوجی بتا رہے ہیں. تو آپ اس طرح سے آپ سٹارٹ لے رہے ہیں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے یہ اسٹوری کہاں جا رہی ہے، کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی طرف جا رہی ہے. پھر وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کن چیزوں میں ڈیوائیڈڈ تھا، پھر کن چیزوں سے پاکستان کی جو ہے نا یہ چیز دماغ میں آئی سب کے کہ پاکستان بننا ہے. پاکستان اسٹڈیز ایک اسٹوری ہے، اور اگر آپ اس کو ایک اسٹوری کے سیکوینس میں یاد کریں گے سو اٹ ول گیٹ ریئلی ایزی فار یو. فار ایگزامپل اگر آپ ابھی دیکھیں نا، جیسے یہاں پہ یہ برٹش راج کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم آ جاتے ہیں سر سید پہ. پھر سر سید نے کیا کیا تھا، ایجوکیشنل پولیٹیکل ان کے کام، اس کے بعد ان کی وجہ سے آگے آل انڈیا مسلم لیگ بنی. آل انڈیا مسلم لیگ کیوں بنی، مطلب ایک اسٹوری کی طرح یاد کریں کہ اگر آپ سے ایز اے اسٹوری، آپ سے میں ورڈ ٹو ورڈ اگر نہ بھی پوچھوں، اگر میں آپ سے ایسی پوچھوں، ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، ایک ڈرائنگ روم ڈسکشن ہو رہی ہے اور وہاں پہ سارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آل انڈیا مسلم لیگ کیوں بنی تھی، تو آپ کیا جواب دیں گے. ایز اے پیپر میں جو آنسر آپ لکھتے ہیں نا وہ انگلش میں ورڈ ٹو ورڈ وہ نہیں میں چاہتی. آئی وانٹ از کہ آپ کو اتنا پتا ہو کہ بھائی آل انڈیا مسلم لیگ کے بننے کے یہ ریزنس تھے کہ ہندی اردو کنٹروورسی ہوئی تھی، ڈیمانڈ آف سپریٹ الیکٹریٹس تھی مسلمس کی، پارٹیشن آف بنگال کی انولمنٹ ہوئی تھی. تو آپ کو اس طرح سے صرف اس کے پوائنٹس یاد ہونے چاہیے کہ وہ ہوئی کیوں تھی. جیسے فار ایگزامپل کانگریس بنی تھی تو ان کو ریئلائز ہو گیا تھا کہ وہ ایک انڈین پارٹی ہے، وہ مسلمس کی نہیں ہے. پھر ہندی اردو کنٹروورسی ہوئی تھی، سیپریٹ الیکٹریٹس کی ڈیمانڈ تھی مسلمس کی. اسی طرح پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی اور وہ واپس انہوں نے انڈو کر دی تھی. پھر اس طرح کی آپ لوگ چیزیں یاد رکھیں، صرف مین پوائنٹ، صرف جو کرکس ہیں وہ یاد ہونے چاہیے. کہانی تو پھر آگے آپ خود ہی لکھ لیں گے کہ کیا کیا ہوا تھا. اگر آپ سے مطلب ایسے کوئی ایبرپٹ آل آف اے سڈن آپ سے کوئی کہیں پہ بھی پوچھے تو آپ کو یہ آنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا تھا. اگر آپ کسی اسٹوری کو پڑھتے ہیں نا، جب بھی آپ کسی سے کوئی اسٹوری سنتے ہیں یا کوئی اسٹوری آپ پڑھتے ہیں، پھر اگر کوئی آپ سے وہ اسٹوری پوچھتا ہے نا، بے شک آپ ورڈ ٹو ورڈ نہ بتا سکیں لیکن آپ کو کرکس ضرور یاد ہوتے ہیں کہ سٹارٹ کیا ہوا تھا، بیچ میں کیا ہوا تھا اسٹوری کے، کریکٹرز کون تھے، اینڈ کیا ہوا تھا. اسی طرح اگر آپ سے کوئی خلافت موومنٹ پوچھے تو آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ سٹارٹ کیا تھا. World War I ہوئی تھی، World War I میں برٹش نے اپوز کیا تھا ٹرکی کو اور یہ کہا تھا کہ ہم تو جرمنی کو کر رہے ہیں. پھر مسلمس کا ہوا تھا سارا پرابلم، اس کے بعد مسلمس نے ایک
شروع کر دی تھی کمپین کہ آپ ترکی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں مکہ مدینہ وغیرہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ترکی کے پاس ہی رہے اور خلافت جو تھی وہ ابالش نہ ہو. تو اس طرح سے آپ نے صرف مین کرکس یاد رکھنے ہیں. باقی یہ جو سینٹنسز ہیں نا، فار ایگزامپل یہ سینٹنسز یہ سینٹنسز ہیں، یہ آپ خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کو مین آئیڈیا پتہ ہوگا، جب آپ کو ایک پوائنٹ پتہ ہوگا نا کہ یہ ہوا کیا تھا، یہ کیوں ہوا تھا، یہ کیسے ہوا تھا، کب ہوا تھا، آپ نے 3-4 چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں. کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کب ہوا تھا، کس نے کیا تھا، اینڈ کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا. بس یہ 4-5 چیزیں آپ اس کی پوائنٹس آپ کو پتہ ہوں گے تو آپ ایزیلی آنسر اپنا لکھ سکتے ہیں. شارٹ کویشچنس میں بھی، لانگس میں بھی لکھ سکتے ہیں. لانگس میں آپ کو اتنا اندازہ ابھی آپ خود بھی ہے. 9th-10th فرسٹ ایئر 9th-10th سے آپ پڑھ رہے ہیں، پاکستان اسٹڈیز 8th سے بالکل پڑھ رہے ہیں آپ، تو ابھی آپ کو اتنا اندازہ ہوگا کہ کون کون سے کویشچنس ہیں جو لانگ کے لیے امپورٹنٹ ہے، کون سے امپورٹنٹ ہیں شارٹ کے لیے. تو یہ جو میں پاکستان اسٹڈیز کی آپ کو کچھ ٹپس بتا رہی ہوں، آئی ہوپ دے آر ہیلپ فل. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیزیں عجیب سی لگیں کہ یہ کیا امیجن کرنا ہے اور پھر پڑھنا ہے. گائز آئی فالو دس اور it works for me. I don't know, I hope it works for you, but I don't know if it will work for you or not, but I genuinely hope کہ they also work for you all. تو اس طرح اگر آپ یاد کریں گے، ایز اے اسٹوری یاد کریں گے، تو پھر وہ آپ کو یاد رہ جائے گا. کچھ نام ہیں جیسے اس کو آپ یاد رکھیں، آپ ایسے کوئی ان سے کوئی فنی چیز، کسی فنی چیز کو ریلیٹ کر دیں، اور پھر آپ کو جب پیپر میں آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو فنی چیز یاد آئے گی، پھر آپ کو آٹومیٹکلی اس چیز کا نام یاد آ جائے گا. اب فار ایگزامپل یہ جو کشمیر ایشو ہوا تھا، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کلیئرلی کہ یہاں پہ ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کے نام سے یہاں پہ جو راجہ تھے انہوں نے کشمیر کا پرابلم کریٹ ہوا تھا ان کے دور میں. تو آپ فار ایگزامپل اس میں گلاب ورڈ یاد کر لیں، آپ روز یاد کر لیں، فلاور سے یاد کر لیں، کسی فلاور سے نام یاد کر لیں. اب جب آپ پیپر میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو یہ یاد آئے گا کہ میں نے اس کو روز سے کنیکٹ کیا تھا، روز سے پھر گلاب آئے گا اور آپ کے دماغ میں آ جائے گا ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ وٹ ایور. تو اس طرح اگر آپ ریلیٹیو لرننگ کریں گے تو ریلیٹیو لرننگ ریئلی ہیلپس اے لاٹ. اب وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ کسی اور کی ہیلپ لیتے ہیں ریلیٹیو لرننگ کے لیے، لیکن سب سے زیادہ اچھا تب ہوتا ہے جب آپ خود ہی چیزوں کو کسی اور چیز سے ریلیٹ کر کے یاد رکھتے ہیں. تو کیونکہ وہ آپ نے خود بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ نے خود ریلیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو اور ایزیلی یاد رہتا ہے. سو یس، دس واز اٹ. آئی ہوپ اٹ واز ہیلپ فل. باقی دیکھیں، پاکستان اسٹڈیز کے لیے میں ایز سچ آپ کو کوئی ٹپس نہیں دے سکتی کہ آپ زیادہ پریکٹس کریں، آپ زیادہ سے زیادہ جیسے میتھس میں کہتے ہیں پریکٹس کریں، یا پھر آپ زیادہ سے زیادہ کانسیپٹس کلیئر کریں، کیونکہ اوبویسلی یہ یاد کرنے والا سبجیکٹ ہے. اس کے لیے میں اسی طرح کی ٹپس دے سکتی ہوں. اینڈ دس واز آل آئی could suggest you all. So yes, this was it. I hope it helps you, and see you all in the next video. Let me know in the comments if this helped you. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.